اللہ نے کہا تم نے محبت جو کرنی ہے بغیر محبت کے بندہ رہ نہیں سکتا، تو تمہیں رستہ بتاتے ہیں نا، مدینے والے رسول سے محبت کرو، نبی کریم سے محبت کرو، اور حضور سے محبت کرو گے تو ملے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ نبی کریم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی، اور فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی میں اسے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ یہ زیادہ چسکا جنت میں جانے کا نہیں، حضور کے ساتھ جانے کا ہے۔ میں جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام، اچھا کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کسی بندے سے پیار ہو جاتا ہے، کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ حسن و جمال بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خوبصورت بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے ولی کی علامت یہ بیان کی ہے کہ اس کا چہرہ دیکھو تو رب یاد آ جائے۔ خوبصورتی بھی ایک وجہ بنتی ہے کسی بندے سے محبت کی، اس کے لہجے کا حسن، اس کے انداز کی سادگی، اس کے لب و لہجے کی صداقت، اس کی باتوں کی معنویت، اس کے جملے ادا کرنے کی خوبصورتی، یہ بھی بعض اوقات وجہ بنتی ہے۔ اور ڈھیر سارے لوگ ہیں جو خوبصورتی سے پیار کرتے ہیں، خوبصورتی انہیں اچھی لگتی ہے، وہ خوبصورتی کوئی بھی ہو، سبزے کی خوبصورتی ہو، شیر کی خوبصورتی ہو، کسی چیز کو مرتب کر کے بنائے جانے کی خوبصورتی ہو۔ رب کریم نے ساری مخلوق میں بڑا حسن پیدا کیا ہے، لیکن میرے محبوب کا حسن وہ ہے جس کی پیدا کرنے والا بھی تعریف فرماتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اللہ قسم اٹھاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا خوبصورتی کو ایک نئی معنویت بھی دی ہے، ایک نئی معنویت، ایک نیا ذوق حضور نے۔ ہمارے ہاں خوبصورتی مہنگا کپڑا پہننے کا نام تھا، ہمارے ہاں خوبصورتی مہنگے جوتے پہننے کا نام ہے، ہمارے ہاں خوبصورتی مہنگے ترین گھر کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کیا سجایا ہے، کیا سنوارا ہے، کیا ٹائلیں ہیں، کیا رنگ کرایا ہے، کہاں سے قالین خریدا ہے۔ لوگوں نے خوبصورتی دنیا کی ان مہنگی ترین چیزوں کا نام رکھا ہے، حضور نے خوبصورتی کی تعریف ہی بدل دی۔ محبوب نے سادے کپڑوں کو خوبصورتی بنایا، حضور نے ظاہری طور پر کچے گھر کو خوبصورتی بنایا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑوں کو پیبند لگے ہوتے تھے، حضور سادہ لباس پہنتے تھے، نبی کریم زمین پر آرام فرما ہوتے تھے، پر جدھر جدھر سے گزر جاتے تھے نہ گلیاں خوشبو سے مہک جایا کرتی تھی، انوار و تجلیات کی بارش ہوتی تھی، جو دیکھتا تھا نا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، یہ صاحب حال آدمی کے شعر ہیں۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، او دی کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں، سبحان اللہ۔ ماں اجمالا کا، ماں اکمالا کا، وہ لوگوں کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا۔ اتنی باتیں کر کے بھی کہنے لگے نا 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 کوئی مثل نہ ڈھولن تھی۔ میں کیا مثال دوں؟ کیا بات سمجھانے کے لیے مثال دینی پڑتی ہے نا، کوئی مثال دینی پڑتی ہے نا، کسی کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے۔ حضور کا حسن سمجھانے کے لیے کس کی مثال دیں؟ کہاں سے وہ ڈھونڈ کے لائیں جس کو پہلے بیان کر کے حضور کا حسن سمجھایا جا سکے، جس جیسا رب نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ کوئی ایسی چیز ہوتی، کوئی چلو کوئی دور دور کا کوئی تعلق ہوتا تو کوئی مثال دے لیتے۔ کہنے لگے نہیں 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 یارو کوئی شے ملی نہیں، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی تھے جا نہیں ہو بولن دی۔ کوئی ہے ہی نہیں مثال، کہاں سے
مثال تلاش کریں، کہاں سے لائیں؟ دوستو اگر حسن سے ہی پیار کرنا ہے نا، خوبصورتی سے ہی پیار کرنا ہے، تو حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں، اور صحیح بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں کائنات میں سب سے خوبصورت چہرہ مدینے والے رسول کا ہے۔ اگر کسی نے حسن سے ہی پیار کرنا ہے نا، تو حضور کے آنے کے بعد زیادتی ہے پھر کسی اور سے پیار کرنا۔ اگر خوبصورتی سے ہی پیار کرنا ہے نا، تو پھر یہ اس نے ٹھیک نہیں کیا کہ اتنے بڑے جلوے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں نبی پاک کوئی معجزہ بنا نہ دکھاتے، نہ حضور ڈوبے ہوئے سورج کو موڑتے، نہ چاند کے 2 ٹکڑے کرتے، نہ پتھر کلمہ پڑھتے، نہ درخت سجدہ کرتے، کوئی معجزہ بنا نہ دکھاتے، بس حضور نہ بیٹھے رہتے تو حضور کا لوگوں نے چہرہ ہی دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ حضور کا چہرہ حضور کی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا۔ کائنات میں بڑی تعریفیں کی گئیں، بڑا کچھ کہا گیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں لوگوں نے نا خوبصورتیاں خرید کی ہیں، خرید کی ہیں۔ حضور نے تو خوبصورتی کا رنگ ہی بدل دیا ہے، عنوان ہی بدل دیا ہے۔ حضور نے ایک نئی طرح دی ہے، ایک نیا ذوق دیا ہے، یعنی محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسینہ آتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں نا، پسینہ بہت سارے لوگوں کو بھاتا نہیں، یعنی پسینہ بعض اوقات کوئی کسی کے پسینے سے تکلیف میں نہ بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں یار مجھے پسینہ آ گیا ہے، میں ذرا کپڑے بدل لوں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کبھی کبھی نا ہمارے گھر میں آرام کرتے تھے، میری اماں چمڑے کا بستر بچھاتی تھی۔ میں نے کہا حضور نے نا خوبصورتی کا عنوان بدل دیا ہے، لوگ جسے خوبصورتی سمجھتے تھے حضور نے اس عنوان کو بدل کے رکھ دیا، وہ بالکل معنویت جاذبیت الگ تبدیل کر دی۔ کبھی پسینے سے بھی لوگوں نے فیض لیا ہے، لیکن یہاں رنگ بدل دیا نا، عنوان بدل دیا نا، نبی کریم نے تبدیل کر دیے نا سارے احوال دنیا کے۔ کہتے ہمارے گھر میں حضور کبھی کبھی آرام کرتے تھے، میری والدہ جس دن پتہ ہوتا حضور یہاں آرام فرما ہوں گے چمڑے کا بستر بچھاتی۔ اب چمڑے کا بستر حضور کے لیے، فرماتے ہیں چمڑے کا بستر بچھتا، جب حضور آرام فرما ہوتے تو پسینہ بھی آتا، اور وہ پسینہ کبھی کبھی یہاں چمکتا۔ کہنے دو نا مجھے موک چند بدر شاشانی، اے جے متھے چمک دی لاٹ نورانی۔ تو وہ کبھی کبھی پسینہ نا حضور کے رخ نور پر چمکتا، بازوؤں پر چمکتا، پھر اس کے چند قطرے نا وہ چمڑے کے بستر پر بھی گرتے۔ کہتے ہیں حضور اٹھ کے چلے جاتے تو میری اماں جلدی کرتی، وہ حضور کا سارا پسینہ سنبھال کے بوتل میں ڈالتی۔ میں کہتا اماں اس کا کیا کرنا ہے؟ تو اماں کہتی ذرا سونگنا، دنیا میں ایسی خوشبو کہیں ہے جو خوشبو مدینے والے کے پسینے میں ہے؟ اور یارو دیکھو نا کسی درویش نے کیا کہا ہے، وہ کہتا ہے مدینے میں سکون کیوں ہے، قرار کیوں ہے، خوشبو کیوں ہے، ٹھنڈک کیوں ہے، دل کیوں لگتا ہے؟ وہ کہتے ہیں عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلی۔ تو اگر کسی نے حسن سے ہی پیار کرنا ہے تو پھر وہ جبر نہ کرے، وہ آئے نہ میرے رسول سے پیار کرے، آئے نہ حضور کی سادگی سے پیار کرے، آئے نہ میرے رسول کریم کے بظاہر کچے گھر سے پیار کرے، آئے نہ حضور کے سادے لباس سے پھوٹنے والی نورانیت سے پیار کرے۔ اگر حسن سے ہی پیار کرنا ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے چاند چمکتا، حضور کے مقابل چمکتا دیکھا ہے، لیکن حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں مجھ سے قسم لے لو جب حضور کے چہرہ نور سے کپڑا ہٹتا تھا چاند منہ چھپاتا پھرتا تھا۔ ہم نے دیکھا ہے چاند کی روشنی ماند پڑتی تھی چاند کی روشنی۔ عرب کے چاند جب وہ کسی نے نا کہا ہے قیامت کے نقشے سارے بدل جانے ہیں، تو کہا کیسے بدلیں گے؟ حضور کی دعا سے، نبی پاک کی سفارش سے، یا سارے انبیاء مل کے عرضیاں پیش کریں گے؟ تو نہیں، اس نے کہا بس حضور نے جب آ جانا ہے نا، جب وہ بس نا ایک بکل مار کے نا
वैसे भी सोना भेस वटावने जानता है। जब आ जाना है ना उन्होंने, तो आने से ही ना चेहरा ही देख के वो तब्दीली आ जाएगी माहौल में। कुछ लोगों के आने से ही ना, कुछ लोगों के आने से ही तब्दीली। मुझे एक दोस्त मदीने में कहने लगे, बड़ी बातें सोच के आया था, बड़ा कुछ ज़हन में था, यहाँ आके हुआ क्या है? मैंने कहा इत्थे नहीं बोलिया जाता। नाले इत्थे ना दो बातें हैं, एक तो बोलिया जाता नहीं, तो दूजी गल है बोलन की लोड़ ही नहीं रही। मेरे इमाम ने कहा लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियाँ। लब वाह हैं, चुप बोलना नहीं, लब वाह हैं, आंखें बंद हैं और फैली हैं झोलियाँ। अखा मीट लो, चुप कर जाओ तो झोली अगे करो, दसो चाहिए कीजिए। लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियाँ। कितनी मज़े की भीख तेरे पाक दर की है। अगर किसी ने हुस्न से प्यार करना है तो फिर आए ना मेरे रसूल पाक से करे, आए ना हुजूर सैयद आलम से करे, आए ना रसूल करीम की रानाइयों से करे। कुछ लोगों को ना उस बंदे से प्यार होता है जिसके पास इल्म व हिकमत बड़ी होती। कहते हैं यार बंदा दाना है, बड़ा खूबसूरत शायर है, बड़ा अच्छा अदीब है, बड़ा अच्छा ख़तीब है, बड़ा अच्छा बोलता है, बड़ा फसीह व बलीग है, बड़ी आला बात करने वाला है, बड़ा बाकमाल है। ओ दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलरों को पढ़ने वालों और कायनात के बड़े बड़े अदीबों के जुमले रटने वालों और बड़े बड़े शेर व अदब की दुनिया में जीने वालों और बड़े बड़े फसीह व बलीग घंटों तक एक उन्वान पर बोलने वाले लोगों की बातें सुनने वालों, आओ अगर इल्म व हिकमत से प्यार करना है तो उसके साथ प्यार करो जिन्होंने दुनिया में आके किसी से पढ़ा नहीं पर सारी कायनात को पढ़ा दिया है। वअल्लमक मा लम तकुन तअलम। रब कहता है हबीब आप जो जो नहीं ना जानते थे सारा ही आपको सिखा दिया है। हुजूर जमीन पे बैठे थे, तशरीफ फरमा थे, किसी ने कहा या रसूलल्लाह ये सवाल, रसूल करीम उठे, इमामा सीधा किया, मेरे महबूब ने चादर ओढ़ी, कंधे पे रखी, मिंबर पे आके बैठ गए, फरमाया जो दिल करता है पूछो, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। पूछो ना जिसके जो जी में आता है। हजरत उमर कहते हैं जोर से असर तक बयान किया, नमाज पढ़ी, फिर मिंबर पे, असर से मगरब तक हुजूर ने बातें बताई, फिर नमाज पढ़ी, फिर मिंबर पे, असर से मगरब तक। कहते हैं करीम ने हमें इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा कि जन्नती जन्नत में चले गए, जहन्नमी जहन्नम में चले गए, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। आए जिसने हिकमत सीखनी है मदीने वाले से सीखे, आए जिसने सिपा सालारी सीखनी है मेरे रसूल से सीखे, आए जिसने क़यादत के उसूल सीखने हैं हुजूर से सीखे, आए जिसने आला उस्ताद बनना है सुफ़ा यूनिवर्सिटी के उस्ताद से सीखे, आए जिसने आकाई के आदाब सीखने हैं वो आए ना सीखे। अगर ना समझ आए तो करोड़ों रखने वाले अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के आका की शफकत उनके साथ भी उसी तरह की है, और जिनकी जेब ज़ाहिरी तौर पर खाली है उन बिलाल के साथ भी महबूब का ताल्लुक उसी तरह का ही है। आए ना देखे आए, और रसूल करीम ने ना सिर्फ लोगों को इस तरह से हिकमत सिखाई है, इस तरह की हिकमत सिखाई है कि सिर्फ उन्हें आदाबे ज़िंदगी और तौर तरीके नहीं बताए, हुजूर ने इस तरह की दरवेशी की, इस तरह की सादगी बताई कि अमीरों का फ़कीर होने को दिल करने लगा और फ़कीर समझ लगे कि हमसे बड़ा तो बादशाह ही कोई नहीं, हमसे बड़ा तो तगड़ा ही कोई नहीं। ये देखो ना हज़रत उस्मान गनी अमीर बाप के बेटे, हज़रत मुसअब इब्ने उमैर अमीर माँ के बेटे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ अमीर, लेकिन कभी मस्जिद का झाड़ू, कभी हुजूर के दरवाजे की नौकरी। और सजना आवेख यार मनौन दी खातर असां की पेश वटाए। इन अमीरों को ना फ़कीरी के ढब सिखाए। और ये है बिलाल हबशी, कहते मैं ग़ुलाम, मेरा बाप ग़ुलाम, दादा परदादा ग़ुलाम, घर सारे ग़ुलामों के, लेकिन मैं वो वाला ग़ुलाम हूँ कि कभी आ जाऊँ ना महफ़िल में
تو عمر جیسا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور میرا بازو تھام کے لاتا ہے، عمر جو دھرتی پہ درہ مارے تو زلزلے رک جائیں، عمر اعلان کر دے تو دنیا کانپ جائے۔ لیکن سیدنا بلال کہتے ہیں میرا بازو تھامتے عمر، اپنی جگہ پہ بٹھاتے، میں رو پڑتا، میں کہتا سونے غریب ماں کا پتر ہوں، میرا ابا چکی چلاتا تھا، کام کرتا تھا، اتنا احساس۔ تو کہتے ہیں سیدنا عمر کہتے ہیں پہلے کی بات ہے، اب تو حضور کے غلام ہونا، انت سیدنا بلال، جب سے تو مدینے والے کا غلام بنا ہے ہم سب کا تو سردار ہو گیا ہے، تو سردار ہے ہمارا۔ علم و حکمت یہاں سے سیکھو، یہاں سے سیکھو۔ اور اگر کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے فلانے سے اس لیے پیار ہے کہ اس کے پاس دولت ہے، پیسے ہیں، اس کے پاس اقتدار ہے، مجھے محبت اس لیے ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ بڑی طاقت رکھتا ہے، کسی مشکل میں کام آئے گا، مجھے اس لیے محبت ہے کہ اس شخص کے خزانے بڑے بھرپور ہیں تو کہیں میری مشکل حل کر دے گا۔ پیسے والے لوگوں سے بھی تو لوگوں کو پیار ہو جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ میرے اوپر احسان کر دے گا، کوئی نیکی کر دے گا، کہیں مشکل آ جائے گی تو کام آئے گا۔ تو اگر خزانے والوں سے ہی پیار کرنا ہے تو پھر ان سے تو نہ پیار کرو، جن کے پاس خزانے تو ہیں دل کوئی نہیں، جن کے پاس تجوریاں تو ہیں بانٹنے کا جذبہ کوئی نہیں، جن کے پاس بینک بیلنس تو ہے لیکن ان کے پاس مروت کا حسن کوئی نہیں، جو باتیں تو بڑی رکھتے ہیں لیکن سینے میں غریب کا درد نہیں رکھتے، پھر ان سے محبت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ان سے پیار نہ کرے۔ جو صحیح بخاری میں موجود ہے، مدینے والے محبوب فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، اللہ کریم نے خزانوں کی کنجیاں ہی مجھے عطا فرما دی ہیں۔ فرمایا زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے دونوں ہاتھوں میں لا کے رکھ دی ہیں، اللہ نے محبوب کو محبوب بنا لیا ہے، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، رب کریم نے کنجیاں ہی دے دی۔ میرے اعلیٰ حضرت فرمانے لگے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چناں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں۔ یہ شعر میرے امام کا ہے، اسے ضائع نہ کرنا۔ اور دیکھو کہتے کیا ہے، ایک ہوتا ہے جز، ایک ہوتا ہے کل۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، ان میں سے کوئی شے بھی تھوڑی نہیں، نہ اصالت تھوڑی، نہ امامت تھوڑی، نہ سیادت تھوڑی، نہ امارت تھوڑی۔ کہتے ہیں اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ یہ ساری چیزیں رب کے پاس ہیں پر وہ ساری اس نے اپنے رسول کو عطا فرمائی ہے، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ میں آپ سے عرض کروں دنیا داروں سے مانگے نہ کبھی۔ ویسے بھی میرا تو تجربہ یہ ہے کہ روٹی آپ کہیں گے تو بندہ کھلائے گا، چائے بھی پلائے گا، دعوت بھی کرے گا، آنا جانا بھی ٹھیک ہو جائے گا، سوسائٹی میں کبھی ایسا کریں۔ لیکن اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے نا صرف 50,000 کی تو وہ تلخ ہو جاتا ہے، کہتا ہے انہوں سارے کام کرنے چاہیے سن، میرے پیسے دی گل کدے نہ کردا، سارے کام آپ کرا لے۔ کہتے ہیں کوئی حکم ہوا تو بتانا۔ بھئی حکم آپ کو اب کسی ضرورت کے لیے کسی نے کوئی بات کرنی ہے، آپ سارے کام کرا لیں، لیکن اگر کسی شخص سے آپ یہ کہیں نا کہ یہاں ضرورت بھی پوری کر دو تو کہتا ہے اے نہ گل کرو، یہ تو مسئلہ ہی ٹھیک نہیں۔ بلکہ وہ میں بڑا پرانا بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی خدا نہ کرے کسی بندے سے ویسے ہی ضرورت پڑے، اللہ اپنا فضل ہی کرے، لیکن شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں جو بڑے دعوے کرتے ہیں نا حکم کرنا حکم کرنا حکم کرنا، جب حکم کی باری آتی ہے تو کہتے راتی دسنا اسی سویرے ہی منڈا ٹو رہا ہے، وہ بالکل حکم اسی وقت گول مٹول ہو جاتا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں، کسی اور سے بھی مانگو گے تو عزت میں کمی آئے گی، اور اگر حضور سے مانگے نا
حضور عطا بھی کرتے ہیں اور عزت بھی عطا فرماتے ہیں. حضور ساتھ عزت بھی عطا کرتے ہیں, عزت بھی ساتھ دیتے ہیں. اور رسول کریم سے جس نے مانگا ہے نا, حضور نے جھولی بھر کے ہی دیا ہے. حضور کی بارگاہ سے وہ بھی ملتا ہے جو کہیں سے نہیں ملتا. حافظہ کہیں سے ملتا ہے جی؟ یہ ملتا ہوتا تو پھر تگڑیاں دے بال ہی ذہین ہونے سن, صرف غریبوں کے بچے ذہین. حافظہ کہیں سے ملتا. لیکن صحیح بخاری ہے نا, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, عرض کی یا رسول اللہ حافظہ بڑا کمزور ہے. تو حضور نے فرمایا چادر بچھا. چادر یعنی وہ حافظہ چلو میں نہیں دینا, وہ کسی چھوٹے برتن میں نہیں دینا, تو چادر بچھا. کہتے ہیں چادر بچھائی اور حضور نے یوں کر کے 2 چلو بھرے اور میری چادر میں ڈال دیے. فرمایا چاروں کونوں سے پکڑ. کہتے ہیں میں نے پکڑ کے سینے سے لگا لی. دیکھیں ہر زبان کا اپنا حسن ہے. پنجابی ہماری اپنی زبان ہے, اس کا بھی اپنا حسن ہے, اس کی بھی اپنی خوبصورتی ہے. یہ جملہ اردو میں نہیں کہا جا سکتا, صرف پنجابی میں ہی کہا جا سکتا ہے کہ نبی پاک تے حافظہ بھی پنڈاں دے حساب نال ونڈدے نے. یہ میں اردو میں نہیں کہہ سکتا, میری مجبوری ہے. حضور حافظہ بھی, اردو میں کہوں گا تو کہوں گا نبی پاک نے گٹھڑی باندھ کے, تو گٹھڑی نال مزہ تو نہیں نہ ہونا. اے جڑی پانڈ ہے نا, میں ایک دفعہ کراچی میں گفتگو کر رہا تھا تو میں کیا حضور حافظہ پنڈاں دے حساب نال دیندے نے. میرے ساتھ جو ایک صاحب تو کہنے لگے سمجھ نہیں آئی. میں کہا تینوں نہیں بھی آئی تو مینوں تو مزہ آیا نا. تو دیکھیں نا, کوئی ضروری تو نہیں ہے نا سب کو سمجھ بھی آئے. بہت ساروں کو سمجھ نہیں آتی, پر یہ جملہ نا یہاں صرف پنجابی میں فٹ ہوتا ہے کہ حضور تے حافظہ بھی جیڑی شے کدھروں نہیں لبدی وہ نبی پاک پنڈاں دے حساب نہ دیندے جے. جیڑی کدھروں نہیں لبدی تو پھر ان سے پیار کرنا چاہیے نا, کہ جو کہیں سے نہ ملے وہ دروازہ مصطفیٰ سے ملے. پھر کچھ لوگ اس لیے بھی پیار کرتے ہیں کسی سے کہ اس کے احسان بڑھے. کبھی نہیں بھلا سکتے ہم رسول پاک کے احسان. امتیں تباہ ہو گئیں اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے. کیا تھا مطالبہ مکے کے کافروں نے بھی, اگر ہم نہیں مانتے تو لائے وہ عذاب کہاں ہے جس کا آپ بار بار کہتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوب رب کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں. اوہ, جس غضب کو لوگ آواز دیتے ہیں نا وہ غضب خدا, وہ اگر حضور کی وجہ سے رکا ہوا ہے تو اس سے بڑا احسان اور کہاں ہوگا. اور یاد رکھنا, یہ جو دلوں میں پیار ہے, یہ الفت ہے, یہ جو عقیدت ہے, یہ جو باپ اور ماں کے سامنے نظر جھکتی ہے, یہ جو بیٹی پیاری لگتی ہے, یہ رشتوں میں حسن ہے, یہ جو میری طرح کے لوگ جن کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں, کوئی اوقات نہیں, جنہیں اتنا زیادہ نواز دیا گیا ہے, تو یہ صرف اور صرف احسان ہے مدینے والے رسول کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ حضور کے جو ہم پر احسانات ہیں نا, یہ کبھی گنے نہیں جا سکتے. ساری دنیا قبر تک چھوڑ کے واپس آ جاتی ہے. اور میں نے دیکھا ہے, مجھے جنازوں میں جانے کا موقع ملتا ہے, کہتے جلدی کرو مہمان دور کے ہیں, روٹی بھی کھانی ہے, جلدی کرو. ابھی پوری طرح قبر پہ مٹی نہیں ڈالی جاتی, پانی کا چھڑکاؤ نہیں ہوتا کہ وارث. وہ کہتے ہیں دعا کر دیں جناب, کچھ مہمانوں نے جانا ہے. او جنہ لی تو پاپ کمائے, ہونو کتھے نہیں تیرے کر دے. یہ سارے تجھے چھوڑ کے آ گئے. کچھ عرصہ تھوڑا بہت یاد رکھتے ہیں, وہ بھی اپنی ضروریات کے لیے. کوئی تقریب آئی تو کسی وقت کھول کے یاد کر لیا, ورنہ باتوں میں, کہانیوں میں, داستانوں میں سارے تیرے ساتھی ہیں. قبر کی دیوار تک دیکھ احسان مدینے والی سرکار کا, میرے کریم محبوب علیہ السلام کا احسان دیکھ. جب اسے اندھیر نگری میں سارے تجھے چھوڑ کے آ گئے, تیری آنکھ کھلی تو سامنے مدینے والے رسول تشریف فرما.